قاری صاحبہ یہ مطالبہ ہے پاکستان بار کاؤنسل کا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو لا منسٹر ہے وہ اداروں کے درمیان تصادم کا باعث بنے اور کوئی ٹھنڈے دماغ کا لا منسٹر کی اس وقت ضرورت ہے. ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک اچھی وکیل ہیں, آپ بھی انہیں تقاضوں کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں. کوئی بھی حکومت شاید یہ نہ چاہے کہ تصادم ہو عدلیہ کے ساتھ, وکلا کے ساتھ حکومت کا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس قسم کے بیانات فاروق نسیم صاحب نے دیے سابق اٹارنی جنرل کے حوالے سے اور پھر آج معافی بھی مانگ لی اس حوالے سے, تو جس طریقے سے یہ پلے آؤٹ ہوا شاید یہ درست نہیں تھا اور اب یہ مناسب ہوگا کہ فاروق نسیم صاحب استعفیٰ دے دیں؟ جی منیزے, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو شو. دیکھیے منیزے, پہلی بات تو ہے کہ عابد ساقی صاحب محترم ہیں, یہ وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کاؤنسل کے, جو وکیلوں کی ایک اہم باڈی ہے. ہم سب وکلا آپس میں پروفیشنلی بھائی بہن ہیں, ہم ایک فرٹرنیٹی کا پارٹ ہے, ایک دوسرے کو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور ہم سب میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب آئین کی پاسداری, قانون جو ہے, قانون اور رول آف لا کا جو سسٹم ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور جو اعلیٰ عدالت اور جو بھی عدلیہ ہے ان کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک عابد ساقی صاحب کی بات ہے کہ وزیر قانون فاروق نسیم صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں, جن بنیادوں پر مانگ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایز اے ریپرزینٹیو آف دا گورنمنٹ ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ عابد ساقی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے فار نمبر آف ریزنس. پہلی بات تو ہے کہ وزیر قانون انصاف ڈاکٹر بیرسٹر فاروق نسیم نے کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر بھی ایسے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیے, ایسی کوئی بات نہیں کی جو کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتی ہو. جہاں اعلیٰ عدالت کے ججز یا خواہ کوئی بھی جج ہو, اس کی انڈیپینڈنس, ان کی امپارشیلٹی یا جو پوری جوڈیشری کا شعبہ ہے, جو ایک پورا ایک بینچ ہے, اس کے اوپر کوئی مارک آتا ہو. جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کیس کی بات ہے, آپ جانتی ہیں کہ یہ میٹر سب جوڈس ہے. میں پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس ہوں, میں اس کے اوپر